الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا افتتاح کرنے والے معزز و مکرم عالی جناب محمد عارف شاہ صاحب، کرسی ادھیکش ضلع واشم، اسی طرح اس اسکول کے ذمہ دار ماسٹر عبدالسلیم صاحب، اور ہمارے شہر کی معزز موقر شخصیت ماسٹر عبدالرحیم صاحب، عبدالظہیر سر صاحب، اور درگاہ حضرت دادا حیات قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین الحاج شمس الدین صاحب جاگیردار، اور ہماری قوم کے فکر مند درد مند جناب سید اعظم صاحب، مولانا محمد نعیم صاحب، مولانا محمد کلیم صاحب، حافظ محمد زبیر صاحب، اور معزز سامعین مکرمین۔ بس 2-3 منٹ بات کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ سر کا اصرار تھا، مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ GGS انگلش اسکول کا ہر سال ہونے والا یہ آنند میلہ اور سائنس ایگزیبیشن کے پروگرام اپنے ترقی کی راہوں کی طرف گامزن ہے۔ اس میں کمال ڈبوں سے زیادہ اس انجن کا ہے جو یہ سارا بوجھ کھینچ رہا ہے، لہٰذا اسی کی خوشی میں میری طرف سے چھوٹا سا ہدیہ اس اسکول کی ذمہ داری کو نبھانے والا اپنی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر بعد میں قرآن و سنت کی روشنی میں 2-3 منٹ میں سائنس اور آنند میلے کے متعلق آپ کے سامنے کچھ ردات پیش کروں گا۔ اس سے میری مراد اس انگلش GGS انگلش اسکول کے روح روا عالی جناب ماسٹر عبدالسلیم صاحب ہیں۔ ان کو اس شعر کے ساتھ میں ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہوائیں ہی کرے گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کرے گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں دم ہے وہ دیا رہ جائے گا۔ لہذا میں سلیم سر کا استقبال کرتا ہوں۔ اور اسی طرح آنند میلہ، بس 2 منٹ آپ میری بات سن لیں۔ یہی طریقہ ہے اسلام کا بھی۔ ہم نے سائنس اور دنیا دین کو، اسلام کو اور سائنس کو ہم نے آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، حالانکہ سائنس اور اسلام 2 متضاد چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام ہی نے سائنس کو بیان کیا۔ جب سائنس کے لیے قرآنی آیات کو جمع کیا گیا تو اس میں پہلی آیت یہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ دن اور یہ آسمان اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اور یہ دن اور رات کے آنے جانے میں اللہ نے عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ انہی نشانیوں کو سائنس کے عنوان پر لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ اس لیے یہ سائنس اسلام کے متضاد اور اسلام کے مخالف نہیں ہے، بلکہ اسلام تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو اور انسانوں کو جو تخلیقی صلاحیت دی ہے، جو فطری طاقت دی ہے، اس کا صحیح استعمال کر کے ان طلباء اور طالبات کی صلاحیتوں کو نکھار کر اور ان کی صلاحیتوں کو ٹھکانے لگا کر ان کے خدمات کو ان لائن میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور سائنس ہر زمانے میں اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو باتیں ہمارے آقا و مولا نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر رہ کر کہی تھی، اللہ کی قسم ہر آنے والا دن سائنسی دنیا میں جو ترقی کی جا رہی ہے وہ میرے نبی کے بات کو اور زیادہ موقت اور معید اور اس کی گواہ اور شاہد بن رہی ہیں کہ جو نبی نے فرمایا تھا وہ آج ہر بات صحیح اور سچی ثابت ہو رہی ہے۔
اس کی بہت ساری مثالیں میں ایک اشارہ کر دوں. ایک کتاب ہے سائنس اور اسلام، علامہ حکیم محمود چغتائی رحمت برکاتہ ملالیہ کی. ہر ایک بندے کو کتاب پڑھنا چاہیے. انہوں نے سائنس اور اسلام کو بتایا کہ اسلام کی حقانیت زیادہ پھیل رہی ہے دنیا میں اس زمانے کے سائنسی ایجادات کو دیکھتے ہوئے. دوسری بات، عارف شاہ صاحب نے کہا آپ کو اپنی ذات سے کتنا نفع ہو رہا ہے اس پر آپ کو نہیں رہنا ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے تاکہ پوری قوم آپ سے نفع اٹھائے اور آپ قوم کو نفع پہنچانے والے بن جائے. تو یہی تو بات میرے آقا و مولا نبی اکرم شفیع اعظم رحمت للعالمین راحت للعاشقین شفیع المذنبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آقا فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. یہ سب سے بہتر انسان ہے. اس لیے آج یہ جو بچوں کے اندر سائنسی ایجادات کے نام پر، آنند میلے کے نام پر، گرچہ یہ ہمارے لیے تھوڑا سا ایک وقت گزاری کا ذریعہ بنے گا اور تھوڑا مزے لینے کا ذریعہ بنے گا، لیکن نہیں، یہی وہ بچے ہیں جو آگے جا کر تاجر بنیں گے، آگے جا کر بزنس مین بنیں گے. ابھی سے ان کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور یہی طریقہ مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے بازاروں میں کوئی نیا تاجر اور بزنس مین نظر آتا تو سب سے پہلے اس سے پوچھتے کیا تم نے تجارت کے طریقے سیکھے ہیں، کیا تم نے بزنس کا طریقہ سیکھا ہے؟ وہ کہتا نہیں. تو کہتے پہلے مسجد میں جاؤ اور بیٹھ کر تجارت کے اور بزنس کے طریقے کو سیکھو، اس کے بعد مارکیٹ میں دکان لگانا، کیونکہ ہو سکتا ہے تو دھوکہ دینے کو ہنر سمجھے، تو دھوکہ دے کر بیچنے کو ہنر سمجھے. جبکہ اسلام میں نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. تو گھٹیا مال اچھے مال کے پیسوں میں بیچے، نبی نے فرمایا کہ ملاوٹ کی چیز دھوکہ دے کر مت بیچو. تو جھوٹی قسم کھا کر مال بیچے. تو تجارت کا طریقہ میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کر گئے. اس لیے میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں، اس سے ہماری قوم میں نکھار آئے گا، قوم ہماری سائنسی دنیا میں ترقی کرے گی، ہماری قوم بزنس میں، تجارت میں، بڑے بڑے مارکیٹ کے اندر جا کر جب بیٹھے گی تو دین بھی ہوگا اور دنیا بھی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب فرمائے، آنے والوں کو قبول فرمائے، بیٹھنے والوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہماری اس معصوم نسل میں وقت کے ایسے سائنٹسٹ کو پیدا کرے اور وقت کے ایسے تجار اور بزنس مین کو پیدا کرے جو پوری دنیا میں اس قوم کی رہبری کر سکے اور اس قوم کو نفع پہنچانے کا ذریعہ بن سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.